السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم، باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے سفر طائف۔ تو یہ سبق پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر۔ حاصلات تعلم، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں۔ سفر طائف کے واقعات پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان کر اس صفت کو اپنا سکیں۔ نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم مکہ معظمہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے پیدل طے کیا، یعنی 90 کلومیٹر کا اتنا لمبا فاصلہ بالکل پیدل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اس سے اسلام کی تبلیغ کرتے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے طائف کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سردار آپس میں بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہ کی اور نہایت بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ایک مجمع کو دعوت اسلام دے رہے تھے کہ کچھ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو پتھر مارنے لگے۔ انہیں طائف کے سرداروں نے بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو نعوذ باللہ شہر سے نکال دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ لہو لہان ہو گئے، یعنی لہو لہان خون سے بھر گئے۔ پتھر مارے، پتھر نوکیلے ہوتے ہیں، جب وہ آگ کے پیچھے کمر پہ لگے، سر پہ لگے، ٹانگوں پہ لگے، پاؤں پہ لگے تو وہ خون نکلنے لگ گیا۔ خون نکل کے بہتا گیا، بہتا گیا، بہتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے مبارک جوتے خون سے تر ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ عتبہ اور شیبہ یہ 2 لوگ بھی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کی بیل کے سائے میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ انگور بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے۔ اس پر عداس نے حیرت سے کہا کہ یہاں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے، یعنی کہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ نینوا کا عیسائی ہے، یعنی نینوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہے اور مذہب میں عیسائی مذہب رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نیک مرد یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ یعنی وہ جس نبی کی پیروی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ بھی تو نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ بات سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پیروں کو چوما اور اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دیر قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں
تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے کہ اگر یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، اب یہ ایک سوچنے کی بڑی حیرت انگیز بات ہے، کتنے لوگوں کو دعوت دی اور کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا، پھر بھی اس امید کے ساتھ نہ ان کو بد دعا دی، نہ برا بھلا کہا، نہ ان کے پتھروں کا جواب دیا، اتنا انہوں نے برا سلوک کیا، پھر بھی کیا امید لگائی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو ممکن ہے کہ کل کو جب ان کی اولاد پیدا ہو، ان کے جو نئے آنے والی نسلیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بندہ ایمان لے آئے اللہ پر تو میرا تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس امید پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہاڑوں کو آپس میں ملانے کا حکم دینے سے منع کر دیا۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے اور ان کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیں اور دعوت دین کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مشکلات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، سنی ہیں، ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔